حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص برا کام ہوتا دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ آخری درجہ کمزور ترین ایمان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5011۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص برائی ہوتی دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روک دے وہ گناہ سے بری ہو گیا، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھے اور زبان سے روک دے وہ بھی گناہ سے بری ہو گیا، اور جو شخص زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھے لیکن دل سے برا سمجھے وہ بھی گناہ سے بری ہے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5012۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم دنیا میں اپنے حق کی خاطر اتنا نہیں جھگڑتے جتنا جھگڑا مومن اپنے رب تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ مومن کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے، تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جنہیں تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ۔ وہ جائیں گے اور ان کو ان کی صورتوں سے پہچانیں گے، ان میں سے کسی کو نصف پنڈلیوں تک آگ لگی ہوگی اور کسی کو ٹخنوں تک۔ وہ ان کو نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، جن کے بارے میں تو نے فرمایا تھا وہ تو ہم نے نکال لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کو بھی نکالو جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا، ان کو بھی نکالو جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے، حتیٰ کہ فرمائے گا، ان کو بھی نکالو جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اس حدیث کی تصدیق میں متذبذب ہو وہ یہ آیت پڑھ لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ یہ تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ اس سے کم دوسرے گناہ جس کو چاہے معاف فرمائے گا، آخر آیت تک۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5013۔